کشمیر کا دباؤ ہوگا تو وہ مجھ پہ دباؤ ہوگا. ان بیچاروں کا کیا دباؤ ہوگا جن کے خود پلے کچھ نہیں. ان کی والدہ محترمہ کا نام بھی پینما لیکس میں ہے. ہائی کمیشن ٹو UK جاتا ہے سوئٹزرلینڈ, وین بھر کے جو سارے وہ کاغذات ہیں وہ لے کے زرداری صاحب کے ہاں پیش کر دیتے ہیں. پیپلز پارٹی کرپشن کے خلاف مہم چلائے. یہ ایسا ہی ہے جیسے ہندوستان میں BJP اعلان کرے کہ ہم مسلمانوں کے حقوق کے لیے مہم چلانے لگے. بہت سی منی لانڈرنگ ہوئی یہاں سے, کروڑوں نہیں اربوں کی. مگر میں جہاں سے آگے جاتا ہوں آگے دیوار ہے. خاموش انکوائری ہم 8 مہینے سے کر رہے تھے اور اب تک جو شواہد آ رہے تھے وہ بہت تشویشناک ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اتنی میسو منی لانڈرنگ اسی کالیا اور خنانی کے ذریعے ہوئی ہے. پاکستان سے اس پہ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں, مگر اس سے زیادہ تشویشناک یہ بات ہے کہ پھر اس وقت کی حکومت نے جب وہ دیکھا کہ کون کون ہے ملوث, تو پھر خود ہی اس کو پردہ ڈالا اور اس کا ریکارڈ تباہ کیا, ختم کیا. السلام علیکم. آج کل کسی نہ کسی وجہ سے چودھری نثار روزانہ خبروں میں ان رہتے ہیں. گزشتہ روز ہم پروگرام کر رہے تھے کہ جو جسٹس فیض عیسیٰ کی رپورٹ ہے اس کے اوپر چودھری نثار کا رد عمل وہ جائز حدود سے بہت زیادہ آگے نکل گیا تھا, کیونکہ جسٹس فیض عیسیٰ کی رپورٹ بہت اچھی تھی. اس سانے کو کور کرنے کے لیے جو آسپیکٹس فیڈرل گورنمنٹ کی کمزوریاں, وفاقی حکومت کی بھی اور صوبائی حکومت کی بھی خامیاں دونوں آئیڈینٹیفائی کی, اور انسٹیٹیوشنل جو ویکنیسز تھی ان کو بھی ہائی لائٹ کیا. لیکن آج والی جو پریس کانفرنس تھی, آج والی پریس کانفرنس میں چودھری صاحب نے جو بلاول کی ٹویٹس تھیں ان کا جواب دیتے ہوئے براہ راست پارٹی کے اوپر ان الزامات کو دہرایا جو پچھلے کئی سالوں سے لگتے رہے ہیں. لیکن کچھ سوالیہ نشان بھی سامنے آ گئے. انہوں نے کہا کہ پچھلے دور میں اتنی منی لانڈرنگ ہوئی اربوں روپے کی کہ اس کے اوپر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. تو اس کے اوپر پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منی لانڈرنگ پہلے تو اتنا سنگین جرم نہیں جانا جاتا تھا, نظر انداز ہو جاتا تھا, کور اپ بھی لوگ کر لیتے تھے اس کو. لیکن 9/11 کے بعد انٹرنیشنلی سب سے بدترین جو جرم جانا جاتا ہے منی لانڈرنگ ہے, اور ٹیرر فائنانس کے ساتھ اس کے لنکیجز جوڑے گئے تھے 9/11 کے واقعات کے بعد. اگر موجودہ حکومت کے علم میں تھا کہ اتنی بڑی منی لانڈرنگ ہوئی کہ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں, تو اس کی تحقیقات کدھر ہیں, کن لوگوں کے خلاف مقدمات درج ہوئے. آج جو چودھری صاحب نے تفصیلات شام میں منسٹری آف انٹیریئر کی جانب سے کچھ پبلک کی گئی ہیں, اس کے اندر تو پھر ہمیں آصف علی زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کے لیڈران کے نام نظر نہیں آئے, کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا چودھری صاحب کی جانب سے کہ پیپلز پارٹی کے بڑے لوگوں کے نام اس میں شامل ہیں, اور تحقیقات ایک خاص حد سے آگے جا کے دیوار آ جاتی ہے, رک جاتی ہیں, کیونکہ ثبوت جو تھے ان کو تباہ کیا گیا. انہوں نے کہا کہ 10-15 دنوں میں رپورٹ سامنے لے کر آئیں گے. دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی رپورٹ آئے گی, اور آج کے پروگرام میں ہم اس ایشو کے اوپر فوکس بھی رکھیں گے کہ کتنی بڑی منی لانڈرنگ کی گئی پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں, اور کیوں 3.5 سال سے نون لیگ کی حکومت خاموشی سے بیٹھی ہے, یا نیب وہ کیوں آرام سے بیٹھی ہے, FIA جو خود چودھری صاحب کے جو وزارت ہے اسی کے نیچے کام کرتی ہے, FIA نے اس کے اوپر کیوں کام نہیں کیا. یہ وہ سوالات ہیں جن کا ہم آج جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. اسلام آباد میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے PMLN سے مائزہ حمید, اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ندیم افضل چند صاحب ہیں, اور PTI سے اسد عمر صاحب شارٹلی ہمارے ساتھ ہوں گے. خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو. چند صاحب, اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کی پیپلز پارٹی کی حکومت میں آپ کے لیڈران نے, کیسے وہ پیسہ اور کہاں لے گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم صاحب, بڑی اچھی بات ہوتی. یہ الزام تو اپوزیشن کا کام ہے لگانا, صحافیوں کا کام ہے سوال اٹھانا, لیکن حکومتی وزیروں کا یا گورنمنٹ مشینری کا کام نہیں ہے پریس کانفرنس یا میڈیا ٹاکس. ان کا کام ہے ان کے ایکشن بولنے چاہیے کہ بھائی یہ میرے نوٹس میں آیا اور یہ میں نے کیا. اب چودھری صاحب ماشاءاللہ بڑے تبنگ, ان کا فوجی بیک گراؤنڈ ہے, کیونکہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے پیچھے کھڑی رہی ہے, خواہ دھرنا ہو, خواہ کوئی بھی ہو, خواہ مشرف کے دور میں ان کی نظر بندی ہو, ہاؤس اریسٹ ہوئے ہو, ہمیشہ اچھا تعلقات رہے. اب اتنا تکڑا بندہ, میں نہیں سمجھتا کہ وہ کیوں اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اگر ہاتھ, میں چودھری صاحب کے ساتھ میں نے 5 سال کام کیا ہے, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ممبر رہا, اگر میرے ہاتھ بندھے ہوئے تو پھر خوددار آدمی تو میں اوپر میں چھوڑ دوں کہ بھائی میں بے بس ہوں, مجھے منی لانڈرنگ کے اوپر ایکشن نہیں, خنانی انخالیہ کے اوپر نہیں, میں اسحاق ڈار صاحب کے اوپر نہیں کر سکتا. لاہور کا ٹافی بٹ جس سے 20 کروڑ پکڑے گئے تھے, وہ کس کا, وہ میاں صاحبان کے ساتھ اس کی فوٹوز آئی ہیں لاہور ایئرپورٹ کا, جس کے کون ہے ٹافی بٹ؟ مجھے توفیق عرف ٹافی بٹ اس کو کہتے ہیں. ٹافیوں کا ٹھیکہ نا, ٹافی کھانے والی ٹافی. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ منی لانڈرنگ کرتا ہے آن بہاف آف, پتہ کر لیں, مسلم لیگ کی مطلب نون لیگ کی منی لانڈرنگ اس کے ذمہ ہے ماشاءاللہ. اس کے 20 کروڑ ہے. ایان علی کیونکہ ماڈل گرل ہے, ہمارے معاشرے میں ایک میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے, ہم ایسے لوگوں کو جس طرح تضییق اس بیچاری کی جاتی ہے, میں
سچی بات ہے. مجھے تو ایز ہیومن بینگ اس سے ہمدردی پیدا ہو گئی. لیکن $500,000 ایئرپورٹ پہ اس نے بھی ٹافی کھانے کے میں لیے کہتا ہوں اس نے جیل بھی کاٹی ہے نا, باقی بڑا آدمی تو کوئی جیل بھی نہیں گیا نا. کریں ٹرائل اس کا بھی کریں. ہم کوئی نہ کو پیپلز پارٹی کی وہ رکن ہے نہ مجھے اس حوالے سے. میں کہتا ہوں جو اس کا جرم ہے, لیکن اگر کوئی برہمن کرے, کوئی تکڑا بندہ کرے, کوئی بٹ کرے, تو پھر اس میں ٹافیاں کھلانے والا بٹ کرے تو حلال, اور کوئی کرے تو جرم. میں کہتا ہوں سب کے ساتھ کرنا ہے. اب اصل ایشو ہے یہ نیشنل ایکشن پلان ہے, اصل ایشو ہے کوئٹہ کی کمیشن کی رپورٹ. ہسٹری پڑھ لیں, سپریم کورٹ پہ جب بھی حملہ ہوا, سجاد علی شاہ کا بھی تعلق سندھ سے تھا, فیض عیسیٰ ملک صاحب آنریبل جج ہیں, ان کا تعلق بلوچستان سے ہے. کس صوبے سے ہے ان کا تعلق؟ بلوچستان سے ہی, چھوٹے صوبے سے ہیں. اگر کوئی لاہور کا جج ہوتا اس کے بارے میں کوئی ایسی بات. اور مجھے یہ بتائیں, اگر ایم کیو ایم یا پیپلز پارٹی یا عوامی نیشنل پارٹی یا کوئی نیشنلسٹ بلوچستان کی پارٹی آج یہ اس طرح کے ججوں کے اوپر الزام لگاتی, ابھی تک آپ ٹکر بھی چلا دہشت گرد, اب دہشت گرد ڈکلیئر کر چکے ہوتے آپ, کیونکہ سرٹیفکیٹ اسلام آباد میں. تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ منی لانڈرنگ کا الزام اس لیے لگا پیپلز پارٹی کے اوپر کہ کوئٹہ کمیشن کی رپورٹ نے کافی زیادہ چارج شیٹ کر دیا تھا. چارج شیٹ گورنمنٹ کو کر دیا, کلیکٹر رسپانسبلٹی ہے کیبنٹ کو, چارج شیٹ کر دیا, بجائے اس کا جواب دینے کہ نیکٹا کی میٹنگ کیوں نہیں ہوئی. اتنے چھوٹے صوبے کے وکیل مارے گئے, شہید ہوئے. اب وکیلوں نے ڈیمانڈ کرنی ہے نا, یہ پرو ایکٹیو کام ہو رہا ہے. کوئٹہ کمیشن نے تو کہا نا جی کہ آپ لیڈرشپ نہیں پرووائڈ کر سکے. مائزہ آپ یہ پہلے پیپلز پارٹی کا جو اچھا کوئٹہ کمیشن کو اور بلاول بھٹو کے 4 ڈیمانڈز کو ملا کر پڑھے تو ایک ہی نہیں ہے تقریباً. مائزہ سے پہلے پوچھیں, منی لانڈرنگ اربوں روپے کی ہوئی, کتابیں لکھی جا سکتی ہیں, تو آپ نے کیا کاروائی کی؟ نظیم صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بلاول صاحب کے جو آپ ٹویٹس پڑھ لیں, اتنے پرسنل اٹیکس جو ہیں ایک چھوٹے سے بچے سے, جو obviously ان کی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں, لیکن اس طرح کے پرسنل اٹیکس کرنا انٹیریئر منسٹر کے بارے میں, میرا خیال ہے یہ نازیبا گفتگو ہم پارلیمنٹ کا حصہ نہ ہی بنائیں اور نہ ہی یہ پالیٹکس کا حصہ بننا چاہیے. یہ ورڈز استعمال کرنا ایک آکسفورڈ گریجویٹ سے مجھے نہیں, ہم ایکسپیکٹ نہیں کون سے کرتے. آپ کو اچھی طرح پتہ ہے جس طرح کے ورڈز نازیبا الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں, تو پھر جب پرسنل اٹیکس پہ آتے ہیں تو ان کے پھر جواب بھی ملتے ہیں. یہ ایک ریالٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی کہ ان کے بہت بڑے بڑے اسکینڈل آئے. ایک دن وہ آنٹی بھی لکھ رہے تھے کسی کو, میں اس کا تفصیل میں نہیں جاتا, آپ مسکرا رہی ہیں لیکن میں ان کا نام نہیں لیتا, لیکن وہ عوام کے سامنے ہے آج منی لانڈرنگ کے ایشو کے اوپر ایک چھوٹا, مطلب آئی تھنک کتنا ڈفرنس ہوگا ایج کا, اور آپ کیا بات کر رہے ہیں ایک سینئر منسٹر کے بارے میں, اور یہ کس قسم کی سیاست چل رہی ہے. میرا خیال ہے پی ٹی آئی سے کچھ پیپلز پارٹی نے سیکھا ہے تو یہ سیکھا ہے. لیکن دیکھیں منی لانڈرنگ اربوں روپے کی ہوئی, آپ نے کیا کیا؟ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دیکھیں جو کرپشن کے چارجز جو پیپلز پارٹی کی حکومت پہ تھے, جس طرح EOBI کا سکینڈل تھا, حج سکینڈل تھا, دیگر سکینڈلز تھے, کیا کاروائی کی آپ نے؟ اس میں جو ہے ہم نے نہیں فیصلہ کیا, عوام نے فیصلہ کیا. پورے پاکستان نے ان کو ایک جو ہے پروونس میں, اس کا مطلب ہے آپ نے 3.5 سال میں کوئی کام نہیں کیا. میں صرف یہ پروف کر رہی ہوں کہ ندیم صاحب, اگر آپ نے کرپشن کیا ہے تو عوام آپ کو ووٹ نہیں دیتی. اگر آپ نے پرفارمنس نہیں شو کی تو عوام آپ کو ووٹ نہیں دیتی. اس کا رزلٹ پیپلز پارٹی کے سامنے ہے کہ پنجاب میں یہ بالکل وائپ آؤٹ ہو گئے. لیکن یہ جسٹیفیکیشن کافی ہے کہ ووٹ نہیں ان کو ملے 2013 میں, جو کیسز تھے اس کے اوپر کارروائی کیا کی آپ نے؟ میں آپ سے بات کر رہی ہوں, ابھی فی الحال میں نے بات کی جو انہوں نے پرسنل اٹیک کیے. دوسری جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اسکینڈل, کیا کارروائی کی آپ نے؟ EOBI کا کہا, آپ نے حج اسکینڈل کا ذکر کیا, منی لانڈرنگ چودھری نثار نے کہا. ہم پی ٹی آئی کی طرح الزام لگا کے اور ثبوتوں کے بغیر الزام لگایا جائیں گے, ہم لگائیں گے, اور اگر ہم پورے ثبوتوں کے ساتھ جو ہے کورٹ میں جائیں گے اور ہم پروف کریں گے کہ پیپلز پارٹی میں جو کچھ عناصر ہیں, کرپٹ عناصر ہیں, ان کو سامنے لائیں گے. دیکھیں کب لائیں گے؟ جس طرح, میری بات ندیم صاحب, مجھے ڈیٹ کا تو نہیں پتا, لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ ایک کیوٹ قسم کی امبیرسمنٹ ہوتی ہے کہ آپ جب سپریم کورٹ جائیں اور آپ کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو اور آپ کسی پیپلز پارٹی سے میچ نہیں لڑنا چاہتی ہیں, آپ پی ٹی آئی سے لڑنا چاہتی ہیں, لیکن منی لانڈرنگ چودھری نثار نے کہا اربوں روپے کی منی لانڈرنگ ہوئی, which is a fact. کہاں ہے وہ فیکٹ, ثبوت کدھر ہے؟ وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ ہم تو ثبوتوں کے ساتھ جائیں گے. کہاں جائیں گے؟ ہم پی ٹی آئی کی طرح نہیں ہے خالی. اسد عمر صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. اسد عمر صاحب, چودھری نثار نے آج کہا ہے کہ اربوں روپے کی کرپشن ہوئی, کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. مائزہ بیوی کے لیے اطلاع عرض ہے, شاید ان تک ابھی تک خبر نہ پہنچی ہوئی, کیونکہ صرف 3.5 سال ہوئے حکومت بنے ہوئے. آپ حکومت ہیں, آپ کا کام لوگوں پر الزام لگانا نہیں ہے. 3.5 سال بعد حکومت میں آ کر یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ جی میرے سے پہلے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کوئی کر گیا ہے. آپ کی آئینی ذمہ داری ہے
جس نے قانون توڑا ہے, جس نے کرپشن کی ہے, جس نے منی لانڈرنگ کی ہے, اس کو جا کر پکڑیں. آپ تماشا دیکھیں اس قوم کے سامنے. مجھے تو قسمت پہ بیچاری قوم پہ ترس آتا ہے کہ عمران خان کہتے ہیں کہ آپ نے پینما کے اندر کچھ کر دیا, تو وہ کہتے ہیں جہانگیر ترین جو ہے اور علیم خان جو ہیں ان کی بھی کم نہیں ہے. بھائی اگر وہ غلط کام کیا تھا تو پہلے کیوں نہیں پکڑو, اب ریفرنس کیوں لے کے؟ اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کی 27 دسمبر قریباً ہی شروع ہوئی ہے نا, تو ابھی ایک دم سے پیپلز پارٹی کی ان کو کتابوں کی. چودھری نثار وزیر داخلہ ہیں, وہ اور بات ہے کہ وزیر داخلہ آج کل جس قسم کے بیانات دے رہے ہیں تو اس سے مجھے شک ہونا شروع ہو گیا کہ وزیر داخلہ وہ ہیں بھی ہے نہیں ہے. ان کو پتہ بھی ہے وزیر داخلہ کی طاقت کیا ہوتی ہے, شاید ان کو پتہ ہی نہیں کہ اربوں کی جس نے کرپشن کی بھی اس کو میں پکڑ بھی سکتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ایک کلعدم تنظیم کے ہزاروں لوگ آ کے آپ پارا کے اندر جلسہ کر گئے اسلام آباد کے اندر کیونکہ انہوں نے ہم سے اجازت نہیں مانگی تھی. وہ اور بات ہے کہ اس سے 2 دن پہلے شاہ محمود قریشی کے ساتھ 50 لڑکے یہاں پہ کھڑے ہوئے تھے E11 کی مارکی کے بعد, اور پولیس ریڈ, تھانہ, اڈیالہ جیل. اسلام آباد کی انتظامیہ کس کے تحت؟ اور جس وقت میں نے ڈی سی سے پوچھا, یہ اس سے 2 گھنٹے پہلے کی بات ہے, میں نے ڈی سی سے پوچھا وہ مارکی تم سیل کیوں کرنے جا رہے ہو؟ اس نے کہا سر آپ نے اجازت نہیں لی ہوئی. اسد صاحب آپ کو تو پتہ ہے نا, شادی بھی کرتے ہیں تو اس کی اجازت لینی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کلعدم تنظیم پہ جلسے کی اجازت نہیں لینی ہوتی. اسلام آباد کی انتظامیہ کس کے متحد ہے؟ چودھری نثار. دوسری انہوں نے زبردست بات کی, وہ کہتے ہیں میں پنجاب ہاؤس میں بیٹھا تھا اور ایک میری منسٹری آف انٹیریئر کی نامزدہ کلعدم تنظیم کا سربراہ جو ہیں وہ میٹنگ میں آ گئے جی, انہوں نے تو مجھے بتایا نہیں تھا, وہ آ گیا, وہ اندر آ گئے تو میں کیا کروں. اگر آپ پنجاب ہاؤس کا دفاع نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کی خدا آپ سوچ رہے ہیں بلوچستان میں جا کے بیچارے وکیلوں کا وہ دفاع کریں گے. لیکن چودھری نثار نے جو پیپلز پارٹی کے معاملے میں کمال کیا ہے وہ سب سے زیادہ انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ پاناما کی تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں, ان کا تو سرے پیلس ہے, ان کا تو دبئی میں پیلس ہے, ان کا فرانس میں پیلس ہے, اور کہاں کہاں بتاؤ. اور انہوں نے منی لانڈرنگ بھی ہے, اور وہ سب سچ, یہ تو نہیں پتا ہوگا. یہ ندیم ملک صاحب یہ ایکشن تو کور اپ ریپلے ہو رہا ہے. معذرت کے ساتھ یہ کھیل جو ہے نا ہماری جو 2 بڑی سیاسی پارٹیز ہیں نا وہ عوام کے سامنے کھیلتے رہے. یہ پنگ پونگ پچھلے 25 سال سے, جس وقت ہوا دھرنا 2014 میں, آپ کو یاد ہے جوائنٹ سیشن کال ہو گیا. جوائنٹ سیشن کے اندر اعتزاز احسن صاحب نے الزامات لگائے چودھری نثار پر. چودھری نثار نے کھڑے ہو کے جواب دیا, یا انہوں نے چودھری نثار نے پہلے اعتزاز احسن پہ الزام لگائے. اعتزاز احسن نے کہا مجھے ان کے جرائم میں سب کا پتہ ہے. تیسرے دن دونوں نے کہا کہ ہم جمہوریت کی خاطر کم. یار یہ قانون میں کس نے اختیار دیا ہے کہ میں کسی اور کے جرم پہ پردہ ڈال سکتا ہوں؟ سر یا آپ کو جواب دینا ہے جی اس کا. کس چیز کا؟ آپ کے سرے میں پیلس, فرانس میں پیلس, دبئی میں پیلس. 11 سال پہلے آصف علی زرداری جیل میں رہے, انہوں نے کیس بنائے تھے, اسی حکومت نے بنائے تھے نا سیف الرحمان کے اوپر. بھائی 11 سال تو قتل کی سزا بھی نہیں ہوتی. آپ نے کرپشن پہ ان کو پھر باعزت بری کیا. پھر آپ نے ابھی بھی آپ پچھلے پنجاب حکومت آپ کی, آپ تیسری دفعہ بھی وزیر اعظم بنے ہیں. تو میں کہتا ہوں جس نے جرم کیا ان کا فیئر ٹرائل کریں. کس نے روکا ان کو؟ ابھی کیونکہ بلاول صاحب آئے میدان میں, انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی نے لاہور ہم نے کنونشن کیا ہے 7 دن ہم نے, اور ابھی ہم نے لاہور کے ہاسپٹل دکھانے لوگوں کو شروع کیے ہیں, ابھی ان کے تھانے دکھانے شروع کیے ہیں, ابھی ان کی یہ جو ان کی کرپشن ہے اور خصوصاً جو ان کے نظریاتی تعدی ہیں دہشت گردی کے اوپر. دیکھیں بہت تکڑے وزیر داخلہ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, اور ان کے پاس ادارے بھی ہیں, وہ ایکشن بھی لے سکتے ہیں, وہ لے سکتے ہیں ان کو لے سکتے ہیں. آئی جی آئی کی ہم کمزور تھے, ہم آئی جی آئی اوپر نہیں انکوائری کر سکے. اسامہ بن لادن کے کمیشن کے اوپر یہ لے آئے. ابھی نجفی والا کمیشن لاہور کی رپورٹ آئی ہے. کس کمیشن کو کس کمیشن کی رپورٹ کو یہ روکیں گے؟ وہ تو ماڈل ٹاؤن کی بھی پڑی ہوئی ہے, وہی نجفی کمیشن جسٹس باقر نجفی صاحب والی. انہوں نے عیسیٰ صاحب نے اچھا کام یہ کیا, وہ باقر جو کمیشن رپورٹ کا جو حشر کیا گیا تھا اس سے سیکھتے ہوئے انہوں نے ویب سائٹ پر ڈال دی کہ ہون مٹی پاؤ. لیکن اللہ محفوظ رکھے, چھوٹے صوبے سے ان کا تعلق ہے, چھوٹے صوبے کے لوگ شہید ہوئے ہیں. مجھے تو خوف ہے کہ سجاد علی شاہ والا کیس نہ ہو جائے. یہ پرو ایکٹیو جو ہو گئے نا, اس کے پیچھے بھی یہ میں آن ایئر کہہ رہا ہوں, یہ ضرور عملے کی کوشش کریں گے سپریم کورٹ کے اوپر. پھر نون لیگ سپریم کورٹ میں ہم بالکل کریں گے. ان کا پاناما کا کیس لگا ہوا ہے, انہوں نے سزا پانی ہے اس میں جو کہہ رہا ہوں چھوٹے صوبے ایویں تو نہیں رو رہے نا. اچھا آپ کا خیال ہے کام ہو سکتا ہے یہ؟ اچھا آپ مجھے, میں پہلے بھی آپ سے پوچھا ہے جس طرح, ایک منٹ آپ اپنی بارے میں بولیے, جس طرح میری بات سنو, جس طرح
آج ایک وزیر نے پریس کانفرنس کی ہے، جج صاحب کو رگیڑا ہے، اس طرح کوئی اور رگڑ سکتا ہے؟ چھوٹے صوبے کوئی برہمن نہیں ہوگا نا، شوگر تو نہیں کر سکتا. چھوٹے صوبے اس لیے رو رہے ہیں کیونکہ جو ان کی مقامی حکومتیں ہیں وہ پرفارم نہیں کری، اس لیے چھوٹے صوبے رو رہے ہیں. بلوچستان میں تو آپ کی حکومت ہے. پیپلز پارٹی کا جو حالات ہیں سندھ میں آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے. پنجاب میں آ کے پتہ نہیں کیا پروف کرنا چاہتے ہیں. پی ٹی آئی کا آپ کو کرپشن کے حالات پتہ ہیں. ان کے آ کے پناما پہ کے ایشو کے اوپر جون سا آپ پالیٹکس کر لیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ یہ مسئلے جو ہیں جو کرپشن کے یہ چھپ جائیں گے. ایک بات جو اسد عمر صاحب نے کی کہ جون سا ہم نے ہمیں مارکی میں وہ کرنے نہیں دیا، جلسہ نہیں در کرنے دیا یا بندے نہیں اکٹھے کرنے دیے. ایک بات فرسٹ آف آل تو دیکھیں جی، اگر آپ پہلے کہیں گے کہ ہم نے اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرنا ہے اور آپ اعلان کریں گے کہ ہم نے اسلام آباد بند کرنا ہے، تو انٹیریئر منسٹری کی ایک آبویسلی انہوں نے اس چیز کو روکنا ہے. اسد عمر صاحب اگر چاہے وہ کبھی کبھی ہلکے میں جاتے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ اگر چلے گئے اور انہوں نے لوگ اکٹھے کیے اس موٹیو کے ساتھ کہ ہم نے اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرنا ہے، تو پھر انٹیریئر منسٹری کا تو حق بنتا ہے کہ وہ ان کو روکے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ تو میرا خیال ہے ان لوگوں کی اونرشپ بھی نہیں لی جو لوگ سڑکوں پہ آئے. اور تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جی، آج جو پارلیمانی روایات ہیں جس میں جو ہے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں کہ کون کس طرح بولے گا، اس کو جو ہے یہ بالکل وائلیٹ کر کے پارلیمنٹ میں آ کے بالکل اس کا بریک سے بعد جواب لے لیں گے. لیکن مائزہ اس بات کی کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ آپ کمیشن کی رپورٹ کا کوئی جواب دے دینا؟ انٹیریئر منسٹر الزام تو عائد کریں، انٹیریئر منسٹر الزام تو عائد کریں، لیکن کہیں کہ وہ سب سے کچھ پہلے ہوا تھا. میری بات سنیں، ہم اپوزیشن ہے، یہ حکومت ہے، ہم سوال کر رہے ہیں کمیشن کی رپورٹ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئٹہ کمیشن رپورٹ میں انٹیریئر منسٹر نے کہا تھا کہ مجھے I should be given a chance to be heard. اس میں کوئی انریزنیبل بات نہیں ہے. نیشنل ایکشن پلان پہ رپورٹ میں کیا جج صاحب نے کوئی انریزنیبل بات کی؟ ایک ریالٹی ہے کہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے اور ضرب عضب ہے، اس نے ایک افیکٹو طریقے سے ٹیررزم کو ختم کیا ہے. اگر آپ اس کو 80% نہ مانیں تو 40% تو آپ مانیں گے کہ اس کراچی میں جو حالات ہیں وہ بہتر ہوئے ہیں. اگر مدرسہ ریفارم ہوئے ہیں یا ہیٹ سپیچ جو ہے، دیکھیں بھائی آپ کو تو میں نے نہیں انٹرپٹ کیا، پھر آپ انٹرپٹ کرتے ہیں، پھر میں تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر 80% اگر آپ کی امپروومنٹ آئی ہے تو کہاں سے آئی ہے؟ انٹیریئر منسٹری سے آئی ہے نا. ہم یہ نہیں کہتے کہ صوبوں کی انوالومنٹ نہیں ہے. اگر the only thing that the interior minister said was کہ مجھے پلیز ایک چانس دیں، ایک موقع دیں کہ میرا بھی موقف آئے کہ میں نے کیا کیا وزارت داخلہ کا موقف ویسے جسٹس صاحب نے رپورٹ میں شامل کیا ہوا ہے. یہ کہنا کہ نہیں لیا غلط بات ہے، پورا تفصیل سے لیا ہوا ہے. ایک ندیم صاحب ایک بات میں بتا دوں، پوائنٹ آؤٹ کر دوں، انہوں نے اس رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ پنجاب سب سے آگے ہے ٹیررزم کو ختم کرنے میں. اس رپورٹ کا حصہ ہے. پنجاب کے متعلق صرف ایک تعریفی نقطہ ہے، صرف ایک کوئی بات ایک تعریفی نقطہ ہے. ابھی بریک آ رہی ہے، آپ ہمیں بریک کے بعد صفحہ نمبر بتا دینا، پڑھ کے بتا دینا ہمیں کہ یہ لکھا ہے. فورنزک سائنس لیبارٹری کی پنجاب میں، اس کی مدد ہی، اس کے علاوہ کوئی تعریف نہیں ہے. میں ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد میں رپورٹ پہ واپس آ جاتا ہوں کیونکہ بار بار اس کا تذکرہ آ رہا ہے. ایک بریک لے لیں جی، پھر اس کے بعد کوئٹہ کمیشن رپورٹ پہ بھی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آج پروگرام میں چودھری نثار کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو کوئٹہ کمیشن رپورٹ جس کے اوپر ہم نے گزشتہ روز بات کی اس کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے. کوئٹہ کمیشن رپورٹ نے بہت سی خامیاں تھیں وفاق اور صوبے کے اندر، جس کی نشاندہی کی اور کہا کہ وزارت داخلہ اور انٹیریئر منسٹر وہ لیڈرشپ پرووائڈ کرنے میں ناکام رہے، کنفیوز رہے. کالعدم تنظیمیں جو تھیں جن کو کالعدم کرنے کا نوٹیفیکیشن کرنا تھا، منظوری دینی تھی، وزارت داخلہ اس کے اوپر بیٹھی رہی. اور بلکہ وہ تنظیمیں، وہ لوگ جن کو 4th شیڈول میں شامل کیا گیا تھا، خود چودھری نثار ان سے ملتے رہے. چند صاحب آپ اس کے اوپر بار بار کر رہے تھے، میں نے کہا ٹاپک یہیں سے شروع کرتے ہیں. بتائیے اس کے اوپر کیا ہونا چاہیے. چودھری نثار نے کہا تھا کہ آپ کی عزت ہے تو ہماری بھی عزت ہے، براہ راست کہا تھا. یہ تو بڑا سخت لہجہ اختیار کیا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں آنریبل جج کوئی بھی ہو، میں ہوں، چودھری نثار صاحب ہوں، کوئی بھی ہو، سپریم جب کوئی آپ جوڈیشری کے متعلق ایسا رویہ نہیں رکھ سکتے. اور ٹھیک ہے یہ طاقتور لوگ ہیں، ان کو روب دبدبا اس وقت ایک رونت کی پیک پہ ہیں یہ، اور اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا چاہیے. تکبر بری بلا ہے، تکبر میں نہیں آنا چاہیے. جب آپ سمجھیں کہ آپ نے سارے ادارے ٹھیک ہیں آپ کے ساتھ، یہ ہے وہ ہے، آپ ہر چیز تہس نہس کر دیں گے، پھر اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی.
اور پھر ان کو زیادہ جو ہے اس وقت کمیشن ہے نا، وہ ایک تو بلوچستان ہے، چھوٹا صوبہ ہے، اور 2 بندے شہید ہوئے نا، ساری انٹلیکچوئل کلاس ان کی آپ نے شہید کر دی. اور اس رپورٹ کا بیس جو ہے نا وہ انٹلیکچوئل کرپشن کے اوپر ہے. آپ ذرا غور سے پڑھیں اس پہ رپورٹ کا جو میتھ ہے جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ انٹلیکچوئل کرپشن کے اوپر ہے. انٹلیکچوئل کرپشن یہ ویژن دینا ہوتا ہے، یہ لیڈرشپ دینی ہوتی ہے، یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے، ایگزیکٹو کا کام ہوتا ہے. بھائی آپ اس کی بجائے آپ چڑھ دوڑتے، آپ کہتے ٹھیک ہے جی نیکٹا کی میٹنگ نہیں بلائی ہم نے 3 سال، اس وجہ سے نہیں بلائی، آئندہ بلائیں گے. فنڈنگ نہیں تھی، پیسوں کی کمی تھی، قرضے لے کے آپ ملک چلا رہے ہیں نا. نیکٹا کے لیے بھی قرضے لے لیتے. جب آپ پلوں کے لیے، دریاؤں کے لیے قرضے لے رہے ہیں، سڑکیں بنانے کے لیے رہے ہیں، تو آپ ایک دہشت گردی، ہم نے ایک ہمارا ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ دہشت گردی ہے. کاؤنٹر نیریٹو دینا ہے. انٹلیکچولی آپ انصاف نہیں کر رہے، آپ فائنینشلی آپ انصاف اس ادارے کے ساتھ نہیں کر رہے. ہم تو بات وزارت داخلہ کی کر رہے ہیں، وزارت داخلہ نہیں مضبوط ہونا تھا نا. اور کلعدم تنظیموں کا جواب تو اب اس پہ تو جواب ہے ہی کوئی نہیں. میں نے کیا بحث کرنی ہے؟ وہ اسد صاحب نے اب ریپیٹیشن، آپ کا ٹائم ضائع نہ کروں، ریپیٹیشن نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں اس میں صرف میرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک غلط کام چل پڑا ہے کہ ایک کیبنٹ منسٹر پریس کانفرنس کرے اور اس طرح ججز کو اس طرح مخاطب کرے. یہ بابر وان نے کی تھی نا، نوٹس ملیا، پھر بابر وان کا کیا اشر ہوا تھا؟ بابر وان کی وہ پیپلز وکالت ہی چلی گئی اس کے بعد. حالانکہ انہوں نے نوٹس ملیا ککھ نہ لیا، صرف یہ بات کی تھی. اور اس میں چیزیں میں کہنا چاہوں گی معذرت کے ساتھ ندیم صاحب. ایک تو یہ کہ پولیٹیکل پارٹی یہ ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے جو پچھلے دور میں جو ہے جلسے نہیں کر سکتی تھی، اپنے الیکشن کے اوپر کیمپین نہیں کر سکتی تھی. حالات یہ تھے پیپلز پارٹی کے، جو جب ٹیررزم کا یہ حال تھا اس وقت انٹیریئر منسٹر جب انہوں نے حکومت سنبھالی، تو اب تو یہ جلسے جلوس پورے پنجاب میں کیا پورے پاکستان میں کرتے پھرے ہیں. تو آئی تھنک دے شوڈ بی تھینکفل ٹو دی انٹیریئر منسٹر. ویسے میاں نواز شریف صاحب کا ایک ویڈیو کلپ ہے آج کل سوشل میڈیا کے اوپر دکھایا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو ہیلی کاپٹر، یہ ساؤتھ وزیرستان میں آپریشن اس وقت پیپلز پارٹی کر رہی تھی، یہ ہیلی کاپٹر جہاز لے کے اپنے لوگوں پہ آپریشن کر رہے ہیں. یہ آپ کی جماعت کی اس وقت پوزیشن تھی. ایک اور بات میں کر دوں کہ دیکھیں جو پارٹی اب آپ کریڈٹ لے رہے ہیں، ایک کے پی کے کریڈٹ تو ہم لیں گے. دیکھیں جی آپ مخالفت کر رہے تھے جب ساؤتھ وزیرستان آپریشن ہو رہا تھا. ساؤتھ وزیرستان ان کے دنوں میں ہوا تھا. دیکھیں ان کے لوگ کتنے کینڈیڈیٹس مارے گئے تھے الیکشن کے. آپ مخالفت کر رہے تھے آپریشن کی. اب دوسری بات یہ کہ جو پی ٹی آئی ہے انہوں نے 30 کروڑ میرا خیال ہے مدرسوں کو دیا اپنے صوبے میں. تو پھر اپنے اندر بھی آپ نے بھی دیا ہے، اپنے اندر بھی جھانک لیں کہ انہوں نے پنجاب حکومت کا بجٹ بھی پڑھیے گا، شہباز شریف صاحب نے بھی دیا. اور ایک اور بات میں کرنا چاہوں گی کہ چودھری صرف ایک پوائنٹ اور چودھری نثار صاحب نے آج کمیشن کی رپورٹ پہ کامنٹس دینے تھے جس پہ پی ٹی آئی نے ان کو الاؤ نہیں کیا. آپ نے اجلاس ہی ملتوی کر دیا. اسد عمر صاحب پناما obsessed ہے، ان کو ملک کے بارے میں رپورٹ لینی تھی یا کمیشن کے بارے میں جو ہے انفارم ہاؤس کو کرنا تھا، تو کوئی تھوڑا موقع تو دیتے نا کہ ہم بات کر سکتے. اسد عمر صاحب ٹھیک ہے جی. اچھا جی، سب سے پہلے تو جو چند صاحب کہہ رہے تھے سپریم کورٹ پہ حملہ، اس کا شدید خطرہ ہے، شدید خطرہ ہے اس دفعہ. آپ کی طرف سے اس کا مائزہ اگر آپ نے بات کرنی نا، آواز مجھے بھی اٹھانی آتی ہے، کوئی پروگرام یہیں پہ ختم ہو جائے گا. جیسے میں آپ کی سن رہا تھا نا بات، جیسے میں آپ کی سن رہا تھا نا بات، میں آتا ہوں ابھی اسمبلی میں بھی کیسے بھاگے ہیں آج دم دبا کے یہ اپنی ڈسکشن سے. وہ اس طریقے سے پروگرام سے بھی اگر بھاگنا چاہتے ہیں تو بتا دیں پہلے سے. سپریم کورٹ کا حملہ کیوں خطرہ ہے؟ کیوں خطرے میں؟ دیکھیں اس وقت جو ہے، یہ تو میں 3 سال سے آپ کے پروگرام میں بھی کہتا آ رہا ہوں، پاکستان کے پاس یہ اللہ تعالیٰ کی دین آپ سمجھ لیں کہ اس وقت 21ویں صدی میں سارے باقی ملک جو ہیں ان کو صرف وزیر اعظم ملے میں. ہماری قسمت اچھی ہے، ہمیں مغل اعظم ملے میں. ان کو یہ برداشت نہیں ہے کہ کوئی بھی ادارہ ہماری حکومت کے فیصلوں کے اوپر روشنی ڈالے، سوال اٹھائے، کوئی روکے ہمیں چوری کرنے سے. تو کیونکہ نیپرا جیسے ادارے بول رہے تھے آپ نے نندی پور میں چوری کی ہے، ہم آپ کو اس کی قیمت بوجھ جو ہے وہ نہیں ڈالنے دیں گے عوام کے اوپر. آپ جو سائیوال پروجیکٹ کے اوپر جو چوری کرپشن کا ادھر کمیشن کا پیسہ ہے وہ آپ عوام کے اوپر ڈالنا چاہتے ہو، ہم نہیں ڈالنے دیں گے. آپ ایل این جی جو عوام کو آپ نے بیوقوف بنایا کہ اربوں ڈالر کا سالانہ بچت ہوگی، اور ایل این جی جو آپ فراہم کر رہے ہیں بجلی بنانے کے لیے اس کی قیمت جو ہے، لاگت جو ہے وہ فرنس آئل سے زیادہ پڑ رہی ہے، تو ہم آپ کو یہ زیادہ قیمت نہیں لینے دیں گے عوام سے. تو انہوں نے بیک جنبش قلم انہوں نے کہا کہ جو ریگولیٹر نے جس منسٹری کو ریگولیٹ کرنا ہے وہ اسی کی انتظامی ماتحت ہو جائے گی. تو ان کو جو بھی راستے میں نظر آئے گا، اس لیے اگر قاضی فائز عیسیٰ جیسے دلیر جج، ایک آنریبل جج ایسی رپورٹس لکھیں گے جس سے اتنی تلملائے گی حکومت، تو
کوئی انتظامی حملہ، کوئی قانونی حملہ خارج از امکان بالکل بھی نہیں ہے. اچھا یہاں پہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اور ایک اور بھی ان کا جرم ہے، ایک اور بھی معذرت کے ساتھ ایک اور بھی ان کا جرم ہے. صاحب کو بھی ایڈ وہ تلور ہوتا ہے کیا ہوتا ہے تلور کے شکار کے اوپر پابندی بھی جنہوں نے لگائی تھی نا، اس میں بھی یہ سپریم کورٹ نے لگائی تھی، وہ جج صاحب یہی شامل ہے اور حکومت نے ہٹوا دی. میں ذرا مکمل کر لوں نا سر، بڑی دیر کے بعد باری آئی تھی، میں ذرا مکمل کر دوں. نہیں میں نے مکمل نہیں کیا جی، ابھی میں مکمل کر لوں. آپ کے میں نے 2 جواب سنے تھے اور میں نے انٹرپٹ نہیں کیا تھا مائزہ. 2 جواب آپ کے ساتھ میں نے یہ فیصلہ آپ کرنے تھے نا ندیم ملک کو کس نے بات کرنی ہے. صاحب آپ کر لیں فیصلہ، جو آپ دے لینے تھے پھر آپ رسپونڈ کر لیجیے. اچھا جی، اب جو ہے انہوں نے بات کی اسمبلی کی آج، ٹھیک ہے. ویسے وادی وہ NA48 میں اسد عمر جاتے ہی نہیں جاتے. میں آن ایئر ان کو آفر کر دیتا ہوں، میں کل ریزائن کرنے کو تیار ہوں اگر مسلم لیگ نون چیلنج لینے کو تیار ہے. بائی الیکشن کرا لیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ کون کتنے حلقے میں جاتا ہے کون نہیں جاتا. پارلیمنٹ کے اندر مائزہ حمید کو براہ راست للکار رہے ہیں. مائزہ حمید نہیں، مائزہ حمید تو ٹوبا ٹیک سنگھ سے لڑیں گی چند صاحب کے خلاف، میرے خلاف تو اور کوئی یہاں سورما آئیں گے. اچھا میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا آج اسمبلی میں ہوا کیا. سر میری اسمبلی 20 کروڑ پاکستانیوں کے نمائندہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ مائزہ حمید بھی ہیں، وہاں پہ اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے، 342 وہاں پہ MNA بیٹھے ہوئے. اس اسمبلی کا منتخب کردہ ہوا وزیر اعظم آتا ہے اور وہ وزیر اعظم بیان دیتا ہے اپنا، آپ سمجھ لیں کہ جس طرح کورٹ میں بیان حلفی ہوتا ہے وہی حیثیت ہوتی ہے فلور آف دا ہاؤس کے اوپر بات کرنے کی. وہ جو باتیں وہاں پہ فلور آف دا ہاؤس پہ کر کے جاتے ہیں وزیر اعظم، ان کا اپنا وکیل اس کو یکسر مسترد کر دیتا ہے اور ایک نئی کہانی بنا دیتا ہے. جب جج صاحب اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ تو نہیں، اور آپ کو پتا ہے ندیم کی جس طریقے سے بات ہوتی ہے، وکیل جو وہاں پہ کھڑا ہو کے بات کرتا ہے نا، وہ ایز نواز شریف کہتا ہے، وہ کہتا ہے آئی ہیو بین اکیوز، پوری لینگویج ایسی ہوتی ہے. تو آپ سمجھ لیں نواز شریف بھی وہاں پہ ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے نا، اس کی ذات کچھ نہیں ہے، وہ نمائندگی کر رہا ہے. تو اس سے جب جج صاحب پوچھتے ہیں کہ یہ کیا آپ نے پہلے تو یہ کہا تھا، تو اس نے کہا جی وہ تو سیاسی بیان تھا. اب کل ہمیں رپورٹ آ چکی، قاضی سا رپورٹ، فلور پہ یہ ایشو اٹھایا جا سکا اور یہ ڈیسائیڈ ہو چکا کہ اس کے اوپر اب جو ہے فلور کے اوپر بحث ہونی ہے. دانیال عزیز صاحب کو فلور ملتا ہے. دانیال عزیز صاحب پوری کی پوری تقریر عمران خان، تحریک انصاف اور میاں صاحب کی تقریر کے اور پیناما کے اوپر کرتے ہیں. لیکن آپ نے کیا کیا، وہ انہوں نے ہاؤس ہی پروگرام. میں اسپیکر صاحب سے بول رہا تھا کہ اسپیکر صاحب اب حوصلہ رکھیں. اگر میں اپنا نقطہ نظر بتا رہا ہوں، جو میرے خیال میں وزیر اعظم پاکستان نے ایک نہیں، میں تو 8 مختلف جھوٹ لے کے گیا تھا ان کے فلور آف دا ہاؤس میں ایک تقریر میں جو انہوں نے کیے تھے. تو وہ جو ہے اسپیکر صاحب نے بہتر یہ سمجھا اسمبلی بند کر دو، آواز ہی نہ سنی. ندیم صاحب ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انسٹیٹیوشن ان کا پہلے سے ہی ایک طرز عمل رہا ہے کہ جو انسٹیٹیوشن ان کے بات کو جو ہے اس کی نہ مانے تو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ایک سائیڈڈ ہے، یہ کسی اور کی سائیڈ پہ ہے. دیکھیں یہ بات تو ان ریزنیبل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا ہاؤس میں کہ جو ہے ان کی ایڈوائزری کمیٹی میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ کمیشن پہ بات ہوگی اور اسد عمر صاحب کمیشن پہ بات کریں گے. اس سے پہلے پچھلے 3-4 دنوں میں جو ہے پناما پیپرز پہ بات ہوئی، جو خورشید شاہ صاحب نے بھی بات کی، ان کے لیڈر نے بھی بات کی. میرا خیال ہے اس کے بعد جو ہے صرف ایک آدمی جو گورنمنٹ کے انہوں نے جو ہے ہماری سائڈ سے بات کی. تو میرا خیال ہے کہ ان کو زیادہ ٹائم دیا گیا، گورنمنٹ کو کم ٹائم دیا گیا. اور پچھلے 3 سال کا اگر آپ ریکارڈ بھی نکال رہے ہیں تو جو اسپیکر صاحب ہیں انہوں نے ہمیشہ ایک نیوٹرل کردار ادا کیا ہے. اب آپ پارلیمنٹ کو بھی متنازع بنا دیں، سپریم کورٹ کو بھی متنازع بنا دیں. As far as the Prime Minister's speech is concerned, دیکھیں اسپیچ کو بیک کرنے کے لیے ثبوت اور شواہد جو ہیں وکیل جو ہیں وہ دیتے ہیں on the right forum. اگر ہم نے سپریم کورٹ کو انہوں نے کہا قطری شہزادے کے خط کے علاوہ کون سا ثبوت دیا؟ نہیں، اسد عمر صاحب نے ان کی پارٹی نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ پلیٹ فارم ہوگا جہاں پہ پروف کیا جائے گا کہ whether the Prime Minister is guilty or not. تو جب یہ ڈیسائیڈ ہو گیا اور ہم ثبوت لے کے ساتھ گئے، تو میری بات سنیں، ان کے پاس تو ثبوت بھی نہیں ہے. اب آ کے یہ پارلیمنٹ میں دوبارہ جو ہے شرمندہ ہو کے واپس آئے ہیں، تو پھر یہ چیزوں کو مسکنسٹریو نہ کریں اور غلط بات نہ کریں. آج جو بات کرنی تھی وہ آج کمیشن پہ بات ہونی تھی، پہلے جو ہے پناما پیپر پہ بات. ایک بریک لے لیں، بریک قریب آ گئی ہے. بریک سے واپسی پہ چند صاحب سے پوچھتے ہیں، کیونکہ پناما کے مسئلے کے اوپر جو ICIJ نے ڈاکومنٹس جاری کیے اس سے زیادہ تفصیلات کسی اور کے پاس نہیں ہے. باقی چیزیں وہ ہیں جو پرائم منسٹر دعوے کرتے رہے ہیں. تمام ثبوت اور شواہد ہمارے پاس موجود ہیں اور اس میں صرف قطری شہزادے کا خط سپریم کورٹ میں آیا تھا. ایک بریک لے لیں، واپسی پہ چند صاحب سے پوچھتے ہیں.
ویلکم بیک. چند صاحب اب آپ فرمائیے, رپورٹیں ڈھیر ساری سامنے آ گئی ہیں. نجفی صاحب کی رپورٹ آ گئی, کوئٹہ کمیشن کی رپورٹ آ گئی, ایبٹ آباد کے اوپر قوم مطالبہ کر رہی ہے کہ رپورٹ دیجیے. کس کا احتساب ہوگا؟ پاناما کا معاملہ آپ کے سامنے پہلے پڑا ہوا ہے. دیکھیں, اللہ کرے اس ملک میں کوئی بھی تکڑے بندے کا احتساب ہو, اور پھر تکڑا یقیناً جس کا جو حکمران طبقے سے ہو, اشرافیہ سے ہو, جو 35 سال سے حکمران ہو, ان کا احتساب تو مشکل ہے, لیکن امید ہی کی جا سکتی ہے. اور جسٹس فیاض عیسیٰ صاحب نے ایک کوشش کی ہے, اور اللہ ان کی کوشش کو رنگ لائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت بلوچستان کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ ایک تو ان کی محرومیاں آپ ہیں آلریڈی بہت زیادہ ہیں. دوسرا, اس رپورٹ میں جو بنیادی سوال اٹھائے گئے ہیں نا, وہ سوال نیشنل ایکشن پلان ہو, آپ کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہو, یا بلاول بھٹو کے 4 نکات ہو, آپ ان کو ملا کر پڑھ لیں. کوئی اس ملک میں سیکورٹی کمیٹی بنانا پارلیمنٹ کی جو اوور سائٹ کرے, آج یہ بنی ہوتی تو یہ معاملہ نہ ہوتا. چاند صاحب, لیکن اس وقت پرائم منسٹر میرے خیال میں پچھلے 3.5 سال میں سب سے مضبوط پوزیشن میں, جتنے میجر انسٹیٹیوشن میں ہی ان کو چیلنج نہیں ہے. میں وہ سمجھتے ہیں کہ نیا بنے, آرمی چیف بنے یہ, لیکن جٹ اور بٹ میں بڑا فرق ہوتا ہے. There is a lot of difference between جٹ اینڈ بٹ. یہ آپ ہی کہہ سکتے ہیں. نہیں, میں یہ آپ کو بتا دوں کیونکہ میں خود جٹ ہوں, اور مجھے پتا ہے کہ جٹوں کی کوالٹیز کا, مجھے جٹوں کی کوالٹیز کا پتا ہے. تو یہ آپ یہ دھیان میں رکھیں. میں صرف ایک چیز کلیئر کرنا چاہتی ہوں افسر صاحب سے 2 منٹ. یہ پیٹرولیم کی بات کر رہے ہیں اور نیپرا کی بات کر رہے ہیں, اگر کیبنٹ ڈویژن سے جو نیپرا جیسے ادارے ہیں وہ پیٹرولیم ڈویژن کے انڈر آ گئے ہیں, اس کا بالکل مطلب نہیں ہے کہ کوئی کسی کے انفلوئنس میں آ گیا ہے. صرف ایڈمنسٹریٹو ایڈمن چینجز کے لیے اس کو پیٹرولیم ریگولیٹر کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے, اس کی روح پرواز کر جاتی ہے اس دن. بالکل فوت نہیں ہوتا. اور آپ پیٹرولیم کے ریگولیٹری اتھارٹی والا ایک اور ظلم ہوا ہے. عمر صاحب نے بات کی, ایک اور بڑا ظلم ہوا ہے. میں اس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتا تھا, اس کے اوپر پورا پروگرام ہو سکتا ہے. بھائی آپ انٹرپٹ کرتے ہیں تو آپ صحیح ہیں, میں غلط ہوں. اگر میں کہتا ہوں بہت بڑا ایشو ہے. دس از ناٹ فیئر. نہیں, آپ نیپرا پیٹرولیم نہیں ہے, نیپرا اگر کیبنٹ کے انڈر آئے گی تو وہی فیصلے کہتے ہیں متلقل انانیت کلی اختیار. اگر آپ ایک انفلوئنس کرنا ہو تو کیبنٹ ڈویژن بھی کر سکتی ہے, اگر نہ انفلوئنس کرنا اسد عمر صاحب ڈویژن بھی کر سکتی ہے. ٹائم تھوڑا رہ گیا. دس از جسٹ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ. ٹائم تھوڑا رہ گیا. اسد عمر صاحب اچھا جی, یہ جو ہے آپ نے اس کا جواب دے دیا تو میں اس کا کچھ بولوں گا. دیکھیے جو بات آپ جہاں چند صاحب نے بولا ہے کہ جٹ اور بٹ صاحب میں بڑا فرق ہوتا ہے, آپ کا کچھ دل کر رہا تھا کہنے کو, آپ کہہ سکتے ہیں, اجازت ہے آپ. نہیں, میں دیکھیں آپ کو بھی کوئی نہیں پکڑ سکتا ان کی طرح. نہیں, میں دیکھیں میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر کسی کی یہ غلط فہمی ہے کہ اپنی مرضی کے لوگ لگا کے طاقتور اداروں کو, چاہے وہ سپریم کورٹ ہو یا وہ فوج ہو, اس کو قابو کیا جا سکتا ہے, تو یہ اس شخص کی بہت بڑی بے وقوفی ہے. میں صرف اتنا ہی کہوں گا. اچھا جی, لیکن جو اصل جس بات کو میں کہنا چاہتا تھا آخر میں, کیونکہ دیکھیں اس ملک میں دہشت گردی کی جنگ میں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ اس ملک کے معصوم شہری شہید ہوئے ہیں, اس کے اندر ہزاروں ہمارے سیکیورٹی کے اہلکار شہید ہوئے ہیں. اور مائزہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, پچھلے 2 سال کے اندر یہاں ہمیں بہتری نظر آئی ہے, کراچی کے اندر بھی نظر آئی ہے, اور ہمیں اس کے علاوہ ملک کے اندر بھی نظر آئی ہے. اور اس کی ایک بنیادی وجہ جو ہے وہ رینجرز کا آپریشن کراچی میں اور ضرب عزب ہے. وہی ضرب عزب جو ISPR کی پریس ریلیز سے حکومت کو بھی پتہ چلا تھا کہ لانچ ہو گیا ہے. تو وہ واقعی جنہوں نے کام کیا ہے ان کو اس کا کریڈٹ پورا ملنا چاہیے. لیکن سر کیا ہماری کوئی سیاسی لیڈرشپ کی کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہم نے نہیں بنایا. یہ سیاسی لیڈرشپ جو ملک کے حکمران ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک جامع دہشت گردی کے خلاف اسٹریٹجی کے لیے ایک ادارہ چاہیے جو نیکٹا بنایا گیا, اور وہ نیکٹا جو ہے ادھر سے ہم پوری ایک جامع اسٹریٹجی, نیشنل ایکشن پلان امپلیمنٹ ہوگا اور سارا. سر نیکٹا بنے ہوئے 3 سال کا عرصہ گزر جائے اور ایک میٹنگ ہو, اور آخری میٹنگ 2 سال پہلے ہو. وزیر اعظم کہنا کیا چاہتے ہیں ملک بھائی, بھارت کے خلاف وہ بات کرنے کو تیار نہیں جو ہمارے لائن آف کنٹرول پہ گولے گر رہے ہیں, جو دہشت گردی کلبھشن یہاں پہ پکڑا جاتا ہے, حکومت کہتی ہے ہمارے پاس اس کے خلاف پروف کوئی نہیں ہے. بھارت کی دہشت گردی کے خلاف ہم نہیں کرنے کو کوئی تیار. اندرونی جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں ہماری سنجیدگی کا یہ حال
کہ ہم 2 سال تک نیکٹا جو سب سے بڑا ادارہ ہے اس کی میٹنگ تک نہ کریں. ہم اس ملک کے ساتھ کرنے کی کوشش کیا کر رہے ہیں؟ نیکٹا کا 3.5 سال میں ایگزیکٹو کمیٹی کا صرف ایک اجلاس ہوا ہے اور گورننگ باڈی کا آج تک اجلاس ہی نہیں ہوا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. دوبارہ اس ٹاپک کو پھر آئندہ پروگرام میں مائزہ ڈسکس کریں گے. مائزہ، حمید، ندیم افضل چند صاحب، اسد عمر صاحب، سب کا شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. خدا حافظ.